الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی بڑی بڑی مہربانیاں اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان، اسلام، اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کی توفیق عطا فرمایا ہے. خاص کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اس وقت اپنے گھر میں پہل آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے. بھائی اور بزرگوں، یہ مہینہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے. آدھا مہینہ گزر گیا اور اس مہینے میں ہم اور آپ کیا کیے نہیں کیے وہ ہماری اور آپ کی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ صرف چند مہینوں کے کچھ تاریخی حالات اور کچھ واقعات اور کچھ چیزوں کو جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس یہی اسلام کے لیے خاص اور یہی لوگ خاص. لیکن کچھ ایسے مہینے ہیں اور اس میں کچھ ایسی تاریخی واقعات اور کچھ شخصیات کی زندگی وابستہ ہے جو اپنے اندر بے شمار خوبیاں، عبرتیں، نصیحتیں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے. جمادی الاولیٰ کا یہ مہینہ، اسی مہینے میں ایک اسلام اور مسلمانوں پر بہت احسان کرنے والا شخص اور شخصیت، ہماگیر، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام تو اسی کا، ان کی وفات ہوئی تھی. اور اس سے مراد خلیفہ اول
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہم بہت سارے مسلمانوں کو ان کی وفات کے بارے میں بھی عطا پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ چند تاریخی چیزوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کربلا ایک میدان، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، 12 ربیع الاول وفات ولادت، 11ویں شریف حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا فاتحہ، بریانی اور کھانا، حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کی چادر اور ان کا عرس، یہی چند مہینوں اور چند بزرگوں کے واقعات اور حالات کو جانتے ہیں، لیکن جن کا احسان دنیا میں اس امت پر، جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اور میرے ساتھیوں، میرے پیاروں، میں سب کا اس دنیا میں احسان چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق کا نہیں چکایا۔ ان کے بارے میں ہم لوگوں کو عطا پتہ نہیں، ان کی شخصیت، ان کی قربانیاں، ان کے اخلاص، ان کی جد و جہد، ان کی محنتیں بارگاہ خداوندی میں، ان کے اعمال کی مقبولیت، محبوبیت، عرش فرش کے ہر ایک فرشتوں کے نظر میں وہ محبوب نظر، ایسی ذات بابرکت، اس قدر محبت کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات اور ان کی زندگی یا ان کے حالات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہم لوگوں کو لڑنے سے بھی فرصت نہیں، جھگڑنے سے بھی فرصت نہیں ہے، دنیا بنانے سے بھی فرصت نہیں ہے، گیم اور کارٹون دیکھنے کھیلنے سے فرصت نہیں ہے۔ تو کون جانے ابو بکر تھے کہ ابو بکر تھے، ان کے تذکرے اور ان کے یادوں میں بھی ہمارے اور آپ کی ایمان کی ایک بہت بڑی مضبوطی اور ہم سب کی ایک بڑی عزت ہے۔ تو اس مہینے بابرکت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، جن کا احسان اس امت پر بے شمار، جب خود شہنشاہ کائنات امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہو کہ میں سب کا احسان چکا دیا، جو بھی جس طرح سے بھی میرے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے ازواج کے ساتھ، کیسے بھی، کس طرح سے بھی، قولاً فعلاً، جہاں جیسے بھی کسی نے بھی اگر خیر خواہی اور ہمدردی کی تو میں اس کے احسان چکا دیا، لیکن صرف اور صرف باقی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ ہی ان کے احسان کا بدلہ بہتر اور اعلیٰ اور افضل طریقے سے۔ تو سوچئے کہ ہم سب پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے، ان کا اسلام پر کتنا بڑا احسان ہے، ان کی قربانیاں کیسی ہے، ان کی مجاہدے اور ان کی جہد کیسی ہے، ان کی عبادت میں اخلاص، ان کی ایمان میں تڑپ اور امت کے ساتھ غمخواری، ہمدردی، ایثار کس قدر ہے۔ انہوں نے جو کام اور جو طریقہ مسلمانوں کو دیا اور جو طریقہ انہوں نے چھوڑ کر کے گیا، جو محبتیں اور جو ایمان کی تاثیر دے کر کے گئے، آج اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اسی لیے ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ تو ہم سب کے آقا حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس امت میں کسی کا بھی اگر مقام ہے اور وہ افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے آج بھی مسجد کے محراب و منبر میں
کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے والے خطیب بھی کہتے ہیں افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق. سب سے پہلا نام، سب سے پہلا کام، سب سے پہلی قربانیاں کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہر ایک عمل میں پہل، ہر ایک عمل میں آگے. ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے جوانوں میں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 33 سال کی عمر میں آپ اسلام کو قبول کرتے ہیں. آپ مالدار ہیں خاندانی اعتبار سے، آپ کسی کے غلام نہیں، بلکہ آپ خود ذاتی طور پر آپ کے آبا و اجداد آپ مکے میں ایک بڑی عزت و شان رکھنے والے تھے. آپ کے پاس دولت، مالداری، سب کچھ. لیکن آپ جب ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے پیش کر دیا، جان بھی، مال بھی، گھر خاندان بھی، سب آپ کے لیے یا رسول اللہ. آپ کے لیے، آپ جہاں چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں، ہمیں بھی استعمال کریں، ہمارے مال کو بھی استعمال کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ میں رہوں گا آپ کے ساتھ، اور نبھائے. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائیں تو دیکھیں کہ مکۃ المکرمہ میں کفار و مشرکین ایمان لانے والے لوگوں کو بہت ستا رہے ہیں، بہت ظلم کر رہے ہیں. اور صرف 14 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت ان میں کچھ خواتین بھی تھیں اور کچھ مرد حضرات تھے، لیکن سب کے سب غریب لوگ تھے، غلام لوگ تھے. کسی کا غلام، کوئی بھی بالکل کہیں کا آیا ہوا غریب طبقے کے لوگ، جن کا مکہ میں کوئی اہمیت، حیثیت، عزت نہیں دی جاتی تھی. وہ 14 فرد سب سے پہلے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے. ان 14 افراد پر مکہ کے لوگ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے جبے میں اور اپنے پاس تھیلے میں پیسے لے لے کر کے مکہ کے گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ اگر کہیں کسی طرح سے بھی اگر کسی کو بھی ضرورت ہو تو پہلے ابو بکر کا مال لفظ ہے. اگر کوئی مکہ کا ظالم کسی غلام کو اگر وہ ستا رہا ہے اور اپنی غلامی میں رکھ کر کے اس کو ایمان اور اسلام کے خاطر اذیت اور تکلیف کلمے کی بنیاد پر دے رہا ہے تو ہم اس سے خرید لیں گے، منہ مانگی قیمت دیں گے اور اس کو آزاد کر دیں گے. یہ جذبہ، یہ قربانیاں. لہذا مکہ میں پھرا کرتے تھے دیوانے کے طرح اور کہیں ذرا دیکھ لیتے تھے. یہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بار بار حضرت بلال حبشی کی تکلیف کے وقت میں جایا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں آزاد کر دو، منہ مانگی قیمت. بلال رضی اللہ عنہ مار کھاتے تھے، ابو بکر صدیق دیکھ کر کے قیمت چکانا چاہتے تھے. اسی لیے کہتے تھے کہ اے ابو بکر صدیق، اللہ اللہ جو اس وقت کہتا تھا اور آج جو اذان میں اللہ کہتا، دونوں میں بہت فرق ہے. وہ اللہ کہنے میں جو مجھے لذت ملا کرتی تھی وہ آج اذان میں اللہ کہنے میں بھی لذت نہیں ملتی ہے. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کیے تھے. اس طرح سے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے مکہ میں. آپ پیسے لے لے کر کے گھومتے تھے. کون ہے مجبور؟ کس کو کس وجہ سے ستایا جا رہا ہے؟ آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک عورت ہے، معمر ہے، بوڑھی ہے، اندھی ہے، اس پر کفار و مشرکین کے نوجوان اور دوسرے لوگ اس کو ستا رہے ہیں اور پانی میں ڈال کر کے پانی کی تکلیف دے رہے ہیں. اس بوڑھی مجبور عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہے، دونوں ماں بیٹی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے ہے اور اس کو ستایا جا رہا ہے. کبھی پانی میں ڈبا دیا جا رہا ہے، دیر تک پانی میں ان کو رکھا جا رہا ہے تاکہ سانس اٹک جائے اور یہیں اس کی موت ہو جائے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، آپ پہلے پہل پہنچے ہیں اور اس معاملے کو حل کیے اور لوگوں سے کہا رہے یہ اندھی بڑھیا ہے، اس کو کیوں تو تکلیف دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بھی مدد کر کے کفار و مشرکین سے آزاد کیے۔ یہی وہ بڑھیا ہے جو ایک موقع پر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بھی آ گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تاریخی حیثیت ایمان سے بھی پہلے اور ایمان لانے کے بعد، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ نبی کی زندگی کی حالات اور پھر نبی کی وفات کے بعد کی حالات، اسی لیے ہم تمام تفصیلات کو روک کر کے اور اس کو ایک طرف رکھ کر کے اس عنوان کو صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند جھلکیاں اور چند خدمات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے اور سب سے پہلا خلیفہ بنے، اس کے بعد کی زندگی ان کی کیسی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اگر کوئی عہدہ مل جائے تو حالات بدل جاتے ہیں، نظریں بدل جاتی ہے، بات بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، لیکن وہ امیر المومنین بنائے گئے لیکن وہ نہیں بدلے۔ عبرت تو یہ ہے وہ پہلے کیا کیے، بڑے بڑے واقعات اور حالات، قربانیاں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک عہدہ ملنے کے بعد، امیر المومنین بننے کے بعد، اور اس کا انتخاب کسی اور نے نہیں کیا بلکہ کیا تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں کر لی۔ اور اس دور اس زمانے میں کسی کو اگر امیر المومنین بنانا ہوتا، اس دور اور اس زمانے میں اگر کسی کو عہدہ یہ دینا ہوتا کہ تم مسلمانوں کا بادشاہ ہے یا گورنر ہے یا آپ امیر المومنین ہیں، جیسے آج کے دور میں ہمارے ملک کا یا کسی بھی ملک کا کوئی بڑا وزیر اعظم بنے یا اور کوئی ایم پی ایم ایل اے، تو ایک انتخاب کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک اگر کسی دینی ادارے کا بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی دینی تنظیم تحریک اور کسی دینی ادارے کا ہو، تب بھی اس کو ہم سب کیا کرتے ہیں، چنا کر کے تب پھر کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ ذمہ داری دیتے ہیں، اور پھر میں اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ اللہ ہی معلوم اور اللہ جانے۔ لیکن اس دور اس زمانے میں جو کسی کو اگر امیر المومنین بنانا ہوتا تھا تو یہ سلسلہ اس طرح چلا کہ ان کو مسلح پر کھڑا کیا گیا۔ کہاں؟ مسلح پر کھڑا کیا گیا۔ اس کو کوئی بہت لگژری چیئر اور کرسی پر بیٹھا کر کے اس کا استقبال نہیں کیا گیا، بلکہ امیر المومنین کا انتخاب مسجد کے مسلح پر کیا گیا۔ جو اس سے پہلے ہے اس کی جگہ کا اگر لینا ہے تو اس کا اشارہ یہاں ہے کہ وہ مسلح سنبھالے پہلے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین بنانا تھا آپ کو، اور آپ جانتے تھے کہ ان کے اندر وہی خوبی ہے اور یہی سنبھال سکتے ہیں، اس میں اتنی استقامت ہے، لہذا اپنی حیات میں 17 نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پڑھوایا۔ آپ بھی کھڑے ہوتے تھے، آپ ان کے بازو میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن امامت کی ذمہ داری کس کو دی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی۔ آپ جب کندھے پر سہارا لے کر کے نماز کے لیے آتے تھے تو فرماتے تھے ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز شروع کر دے، ہم آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا رسول اللہ، ابو بکر میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے رہتے ہوئے میں امامت کروں۔ پھر علماء محدثین لکھتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق تیار نہیں ہوتے تھے، پھر حالات ایسے، یا رسول اللہ آپ میرے بازو میں کھڑے ہو جائیے، اور جس طرح ایک امام ایک مقتدی ہو اور جو کھڑے ہوتے اس طرح کھڑے ہو جائیے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ امام رہیے، آپ آہستہ سے اللہ اکبر کہیں گے، میں زور سے کہہ کر کے امامت کر لوں گا۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ اپنی نظروں کے سامنے اپنی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کس نے کیا؟
پیغمبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ لہذا آج ایک فرقے کا بہت بڑا یہ سازش اور عقیدہ ہے، اور وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود زور و زبردستی سے امیر المومنین اور پہلا خلیفہ بن گئے، جبکہ یہ حق حضرت علی کا تھا۔ تو پہلے لوگوں کا انتخاب کیسے ہوتا تھا؟ مصلی سے، نماز سے۔ نماز پڑھانی آتی ہے اس کو یا نہیں آتی ہے؟ یہ کیسے ذمہ دار ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کو نماز کا کیا صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ لہذا نماز مصلی سے ان کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنائے گئے، کسی صحابہ نے اختلاف نہیں کیا، بلکہ پیش پیش سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیے۔ خدمت اللہ اکبر، کیا مقام تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہی مستحق تھے، انہی کا حق بھی تھا۔ لہذا عبادت سے زیادہ وہ توجہ خدمت خلق پر دیا کرتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد امیر المومنین بننے سے پہلے بھی آپ عبادت سے زیادہ اہمیت کس کی دیتے تھے؟ خدمت خلق پر، کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق، اللہ کا کوئی بھی بندہ، میرے آقا پیارے آقا کی امت کوئی بھی کسی طرح پریشان اگر ہو تو ابو بکر وہاں حاضر ہو، اس کا مال ہو، اس کی ساری قربانیاں ہو، جان مال سب لگاتے تھے۔ لہذا عبادت سے زیادہ اہمیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک خدمت خلق، بڑا مقام۔ ایک موقع پر اللہ نے پوچھا، جبریل تجھے بھی کچھ بننے کی خواہش دل میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کیا؟ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ نوری فرشتوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار، سارے نبیوں کے پاس وحی لانے والے، سارے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لانے والے، اللہ کا حکم زمین پر لانے والے، اللہ کے حکم سے رحمت بھی لاتے تھے اور اللہ کے حکم سے عذاب بھی لاتے تھے۔ سارے پیغمبروں کے پاس آنا جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ نے پوچھا کچھ بننے کی خواہش؟ کہا کہ ہاں مجھے بھی ایک چیز بننے کی خواہش۔ کہا کہ کیا بنو گے تم؟ کیا خواہش ہے؟ سارے فرشتوں کا سردار، میرا محبوب نظر، میری ہر بات کو لے جانے والا، میرے حکم بردار، میرے چہیتے بندوں کے پاس جانے آنے والا، اس سے بھی بڑھ کر کے تیرے نزدیک ابھی کوئی خواہش ہے؟ کیا جواب دیے؟ ہاں اے اللہ، مجھے جبریل اور فرشتوں کا سردار نہ بنا، مجھے ابو بکر صدیق بنا دے اللہ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب آپ حکم دیتے ہیں تب تیرے محبوب کے پاس جاتا ہوں، اور ابو بکر تو 24 گھنٹہ تیرے محبوب کے قدموں میں رہا کرتے ہیں اللہ۔ اس لیے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، اے اللہ مجھے فرشتوں کو سردار نہیں بناتا، بلکہ مجھے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں، ساتھ میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ رہنے والا جیسے ابو بکر صدیق ہے وہ مجھے بنا دیتے۔ سوچئے کیا مقام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ بن گئے، تفصیل ہے کیسے بنے؟ تقوی کی بنیاد پر بنے۔ کیسے بنے؟ نبی سے محبت کی بنیاد پر بنے۔ کیسے بنے؟ نماز کی پابندیوں کی بنیاد پر بنے۔ کیسے بنے؟ خدمت خلق کی بنیاد پر بنے۔ کیسے بنے؟ فرشتے حضرت جبریل کی نظروں میں محبوب ہونے کی وجہ سے بنے، اور وہ کام بھی کرتے تھے ایسے۔ آج بھی لوگ بڑے ہیں بننے کے لیے، بنانے کے لیے سب ہے، پوری دنیا اس وقت میں کرسی کے پیچھے، لیکن اسے خبر نہیں کہ اس کرسی کے پیچھے اگر کہیں غلطی ہو گئی تو قبر میں بھگتنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بن گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک خدمت، اسی بڑھیا اندھی بڑھیا جو مکہ سے چلی ہے اور ہجرت کر کے آئی، نبی کے زمانے میں رہی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ آیا، سنا ہوگا واقعہ، سنایا ہوں بار بار۔ مدینے میں اعلان کیے، لوگوں مجبوروں، معذوروں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، ان سب کی خدمت کرنی ہے۔ بتاؤ تیرے گلی میں، تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں، تیرے یہاں، تیرے قریب میں جاننے والے کون ہے بیوہ، کون ہے مجبور، کون ہے یتیم، کون ہے محتاج، بتاؤ، نام لکھاؤ۔ صحابہ مخلص تھے، سب لکھا دیے۔ امیر المومنین میری گلی میں، امیر المومنین میرے گھر کے قریب، امیر المومنین میرے یہاں، امیر المومنین فلاں یہاں، ایک لمبی فہرست بن گئی۔ کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ ان کی خدمت کون کون کرے گا؟ ہم اور آپ ہوتے تو میدان صاف، یہ کام نہیں کروں گا، عہدہ لوں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ کہ اسی لیے ہوں، غریب کا کام کرنے کے لیے، لنگڑوں کا کام کرنے کے لیے، محتاجوں کے پاس جانے کے لیے۔ سب تیار ہو گیا، امیر المومنین مجھے دیجیے، مجھے دیجیے، مجھے دیجیے۔ پورے مدینے میں سینکڑوں لوگ مجبور تھے، معذور تھے، بیوہ تھے، یتیم تھے کیوں؟ صحابہ شہید ہو جاتے تھے، ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی تھی۔ صحابہ جنگ میں شہید ہو جاتے تھے، ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ صحابہ اور لوگ جوان جاتے تھے جنگ کے میدان میں، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پاؤں کٹا، معذور ہو جایا کرتے تھے، ان کو خدمت کی ضرورت پڑتی تھی۔ سب تیار، اس کا کھانا بھی، اس کا دیکھنا بھی، ہم لسٹ تیار ہو گئی، اور ایک رجسٹر، کہاں؟ مسجد ہی میں سب ہو رہا ہے۔ ایک لکھ کر کے سب کے نام گلی لکھ دیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھ دیے رجسٹر، کہ لوگ اپنے اپنے نام دیکھ کر کے کام کرتے رہو۔ کام شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، آئے ہوں بعد میں، کہا کیا کیا کارروائی ہوئی؟ یہ ہوئی، رجسٹر اٹھائیں تو دیکھیں کہ ہاں سب کا نام ہے، ہم نہیں تھے، لگ رہا ہے کہ میرا نام نہیں لکھے ہے، لیکن ایک اندھی بڑھیا ہے، اس کے نام کے بازو میں کسی کا نام نہیں ہے، شاید کہ ابو بکر صدیق میرے لیے نام چھوڑ دیے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نام لکھنے لکھانے کی کیا ضرورت ہے، نام سے کیا ہوتا ہے، کام کرنا ہے۔ نام اچھا رہے ہیں لوگ، لکھاؤ پتھر قبر میں، فرشتہ پوچھے گا، میرے اندر پوچھے گا جو وہ سمجھ لو۔ کام کرنے کا کہ بڑھیا کو تو برسوں سے جانتا ہوں، نبی کے زمانے سے جانتا ہوں، گھر بھی جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، آج ہی سے اس کی خدمت میں شروع کر دیتا ہوں۔ چلے گئے فجر نماز پڑھ کر کے، دروازہ کھٹکھٹائیں، کون؟ کہا کہ عمر بن خطاب، خدمت کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، تیری روٹی کا انتظام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ تیرے آنے سے پہلے کوئی کام کر کے چلا گیا ہے۔ ایسا مخلص بن کر کے آؤ، تب جانے تم ہے ایمان والا، تب آخرت بنے گی۔ کہا کہ رہی آج کون آ گیا؟ رجسٹر آ کر کے دیکھیں تو وہ نام نہیں۔ دوسرے دن کہا کہ فجر سے پہلے تہجد کے بعد، تہجد پڑھ کر کے گئے، کون؟ کا عمر بن خطاب۔ کہا کہ کام کر کے چلا گیا کوئی، یہ کون ہے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نام لکھو، نام لکھ، فرشتے بھی لکھ رہے، تو بھی لکھ، ہم بھی لکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، تم کیا کرتے ہو، بند کمرے میں، جنگلوں میں، فضا میں، اندھیروں میں، اجالوں میں کیا کرتے ہو۔ اِنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ حضرت عمر بہت پریشان ہوئے، پھر آئے، دیکھا، کہا کہ اچھا آج تہجد پڑھنے سے پہلے جاتا ہوں، کل تہجد پڑھ کے گیا، آج پہلے نہیں، آج تہجد پڑھ کر کے جاتا ہوں۔ آج بھی گئے تو پھر وہی حال، جواب وہی ملا، پریشان ہو گئے، کہا کہ آج تہجد سے پہلے کتنے دن، کئی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، فجر کے بعد، فجر سے پہلے تہجد پڑھ کر کے، آج تہجد سے پہلے۔ تو اندر ایک آدمی کام کر رہا تھا، خدمت خلق، ایسا کام کرو۔ تیرے گھر میں، گلیوں میں کتنے مجبور پڑے ہوئے ہیں، کتنے معذور پڑے ہوئے ہیں، کتنے محتاج پڑے ہوئے ہیں، خیر
خبر نہیں ہے، مسلمان بنے ہم لوگ پھر رہے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم سے بہتر کون اس زمین پر؟ یہودی کو اللہ ہلاک کر دیتا، عیسائی کو ہلاک کر دیتا، کافر کو ہلاک کر دیتا، ہم اچھے ہیں، کہاں اچھے ہو؟ دروازہ کھٹکھٹا، اندر کام کر رہا تھا، کہا کہ کون؟ کہا کہ عمر بن خطاب ہوں۔ کھولو، کہا کہ اندر کام کر رہا ہے، کون ہے بیٹا؟ مجھے معلوم نہیں، میں تو اندھی ہوں۔ کہا کہ اچھا آج میں دیکھ لیتا ہوں۔ کھڑے ہو گئے چھپ کر کے، رات اندھیری ہے، تہجد سے پہلے۔ ابھی رات کیا ہے؟ بڑی ہو رہی چھوٹی ہو رہی؟ ہاں تو ایسا دیکھ رہے کہ کوئی عجوبہ چیز پوچھ رہے ہیں، رات کبھی دیکھے نہیں ہے۔ رات بڑی ہو رہی چھوٹی ہو رہی ہے؟ ہاں چھوٹی ہو رہی ہے، رات بڑی ہو رہی ہے۔ ارے سونے والوں، غافل ہم مسلمانوں۔ صحابہ روتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ رات لمبی کر دیجئے، سجدہ لمبا کروں گا۔ اے اللہ رات لمبی کر دے، قرآن کی تلاوت ذرا لمبی کر لوں گا۔ اے اللہ ذرا رات لمبی کر دے، تجھ سے ذرا بات لمبی کر لوں گا۔ ہم تم مسلمان ہو جوانوں، رات لمبی ہو جا، ذرا دو فلمیں اور بستر پر دیکھ لیں گے، اور ذرا ویڈیو دیکھ لیں گے، اور ذرا فحاشی کر لیں گے، اور ذرا سیر و تفریح گلیوں میں کر لیں گے۔ یہ مسلمان ہم لوگ ہیں۔ کھٹکھٹائے، حضرت ابو بکر صدیق اندر، سمجھ گئے آج عمر آ گیا ہے میری طاق میں۔ پوری چادر لپٹے، چہرہ بند کیے، چھپائے، اور بڑی تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کر کے بھاگنے لگے۔ حضرت عمر بھی طاق میں لگے تھے، جانے تو نہیں دوں گا، پہچانوں گا کون ہے۔ دوڑے اور جا کر کے پکڑ کر کے، کون ہے؟ نام پہلے بتاؤ۔ 4 دن سے پریشان ہوں، رجسٹر کھول کر کے دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ نہیں حضرت، میں خدمت کے لیے آ رہا ہوں۔ نماز نہیں پڑھتے ہو، مسجد میں خدمت، مدرسے میں خدمت، تنظیم میں خدمت، تحریک میں خدمت، کیا خدمت؟ یاد رکھیے، میں سچ بول رہا ہوں، برا نہیں۔ میری بات کڑوی ہوگی، لیکن قبر کی مٹی کے نیچے یاد کر لینا، آپ سے مجھے کوئی دشمنی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی لالچی نہیں۔ حق بول رہا ہوں، اور اللہ کی شان ہے، اس مسجد میں 4 سال سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ذمہ دار حضرات بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ قرآن و حدیث کی حق بات کو سن رہے ہیں اور کہنے کے مجھے پوری اجازت دے رکھے ہیں، ورنہ یہ چیزیں دوسری مسجدوں میں نہیں ملتی ہے۔ اگرچہ کسی کو ہضم نہ ہو، لیکن میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ آپ کا مخلص بھائی ہوں۔ آج 1 سال ہوا، دسمبر، الحمدللہ 1 جمعہ بھی غیر حاضر نہیں کیا ہوں۔ حق بول رہا ہوں، یاد رکھیے، اگر آپ کے ذریعے سے کوئی غیر غلط آدمی کہیں کسی کے پر ظلم کرنے کے لیے آ جائے تو قبر آپ کی خراب ہو جائے گی، موت آپ کی برباد ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر بھاگے پکڑے، کون؟ کہا کہ عمر چھوڑ دے، تیرا بھائی ابو بکر ہے۔ کہا کہ اللہ اکبر، آپ امیر المومنین ہیں، آپ یہ بڑھیا کا کام کیوں کرنے آ رہے ہیں؟ رجسٹر روز پلٹتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کا نام نہیں ہے، میں تو یہ سمجھا میرا نام ہوگا، میرا کام ہوگا، یہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ چھوڑ دے، میں اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، آخرت بنا رہا ہوں، چھوڑ دے، آخرت بنا رہا ہوں۔ اس بڑھیا کو مکہ میں بھی میں نے مدد کی تھی، اندھی بڑھیا، ناہیدہ نام کی نام، اللہ اکبر، محدثین لکھتے، چھوڑ دے ابو عمر، تیرا بھائی ہے۔ رو گئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر لپٹ کر کے۔ کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا! آج تو لوگ آتے ہیں، آج تو لوگ کہتے ہیں، لیکن کرتے کچھ الٹا کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ کام آپ مت کیجیے، ہم کو کرنے دے۔ کہا کہ نہیں، جب تک کہ میں زندہ رہوں گا میں کام کروں گا، اس لیے میں نبی کے ساتھ اس بڑھیا کے گھر تہجد سے پہلے آیا کرتا تھا، رسول اللہ خود پانی بھرا کرتے تھے۔ میں نبی کی جگہ پر خلیفہ بنا ہوں تو یہ کام مجھے کرنے دو۔ اگر یہ بڑھیا زندہ رہی ابو بکر صدیق اور میں زندہ رہا عمر، تو اے ابو بکر صدیق لکھ دے وہاں پر کہ یہ کام عمر کرے گا۔ اللہ
آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر بھی کل ایک مجبور اندھی بڑھیا کے گھر میں تہجد سے پہلے جا کر کے پانی بھرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، روٹی کا انتظام کرتے تھے، تب یہ لوگ ذمہ دار بنتے تھے، تب یہ جا کر کے قوم و ملت کے خادم کہلاتے تھے۔ تو فجر کی نماز بھی سب چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ ہے، پھر بھی مسجدیں خالی ہے۔ اس لیے اب 3 باتیں بتا رہا ہوں۔ 3 لوگوں کو بدلنا ضروری ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 3 طبقے کے لوگوں کو بدلنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں بدلیں گے تو اللہ بہت سخت ناراض، پکڑ ہے، عذاب ہے، تکلیف ہے، پریشانی۔ 3 لوگ امت کے طبقے میں 3 طبقہ، ان کو ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ پہلا طبقہ علماء کا طبقہ، علماء کا طبقہ اور عوام کا طبقہ بہت مناسبت اور بڑی قربت ہے۔ عوام علماء کو چاہتی ہے اور علماء عوام سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ علماء کی بات عوام سنتی ہے اور علماء عوام کو بات سناتے ہیں۔ لہذا ہم علماء کے یہ طبقہ کو اب سوچنا پڑے گا اور اپنی زندگی اور اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا، چاہے وہ کسی مکتب فکر کا عالم دین ہو، چاہے وہ کسی مکتب فکر اور دین کے کام کرنے والا عالم ہو۔ ان کو اپنی رویہ، اپنا کردار، اپنی سوچ، اپنی فکریں بدلنا پڑے گا۔ اگر نہیں بدلیں گے تو اللہ اس وقت ناراض ہے علماء کے طبقہ سے۔ اس لیے کسی بھی مکتب فکر کا عالم دین ہے، ان کو بدلنا پڑے گا۔ اس طرح بدلنا پڑے گا کہ فساد نہ کرے، امت کو لڑائے نہیں، امت کو جھگڑے میں نہ ڈالے، اپنے مسلک کے خاطر کسی مسلک کو ٹکر نہ دے، اپنے مسلک کے خاطر اپنے مسلک کی بات کرنے میں امت کو جھگڑے میں، مقدمے میں پھنسائے نہیں، کسی کو گرائے نہیں، امت کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرے۔ اور علماء کو بہت ہوشیار ہونی ہے کہ اگر تجھے امین بنایا ہے عوام نے، یعنی کسی دینی ادارے کا ذمہ دار اگر تم ہو اور ان کی امانتیں تیرے پاس ہے تو اس میں خرد برد نہ کرو، امانت کے ساتھ اس کو ادا کرو، صحیح ہو جاؤ ہم جیسے علماء، نہیں تو بہت اللہ کی ناراضی ہوگی۔ اور ایسے ہی علماء کے لیے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بدترین قوم جو ہوگی وہ علماء کا طبقہ ہوگا، کیونکہ یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دے گی۔ اور آج بانٹ رہے ہیں، ہر ایک ٹولی بنا لیے ہیں، ہر ایک جماعت بنا لیے ہیں، میرے پیچھے یہ 10 آدمی ہیں، تم کام کرو، فساد کرو، ٹکرا دو لوگوں کو، جھگڑے میں ڈال دو لوگوں کو، اپنی بات اور اپنی روٹی اور اپنی نفس خواہشات کی پجاری بننے کے لیے آج علماء کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ امت کے مال، ان کے اسباب کو تہس نہس کر کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا طبقہ مالداروں کا طبقہ، ہوشیار ہونا پڑے گا۔ یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں مالدار طبقہ، ہم سب کو نہیں کہتے ہیں، لیکن اب اس وقت میں 90%، 80% مالدار طبقہ ہے۔ ان کو بہت ہی چوکنا ہونا پڑے گا، اپنے رویے کو بدلنا پڑے گا اور اپنے حالات، اعمال اور اپنے بال بچوں کے حولیے کو بدلنا پڑے گا۔ مالدار ہو جاؤ، چاہے کسی بھی طبقے سے تم مالدار ہو، تجارت کے لائن سے ہو، تعلیم کے لائن سے ہو، کسی عہدے کے لائن سے ہو، کھیتی باڑی کے لائن سے ہو، یا کسی بھی طبقے سے ہو، تم مالدار اگر ہو تو اے مالدارو میری بات کو برا نہیں سمجھنا، بدلنا ہے۔ مالداری آ جاتی ہے، نقشہ بدل جاتا ہے، شادی رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے، یہی تو فتنہ پھیلا رکھے ہیں یہ لوگ۔ 60 قسم کے کھانا کھلانے والا کون غریب ہوتا ہے؟ یہ مالدار ہوتے ہیں۔ یہ شادیوں میں سنت کے خلاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ غریب نہیں ہوتے ہیں، یہ مالدار ہوتے ہیں۔ جن کے بچے بڑے بڑے کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنا، فیشن بازی کرنا، فیشن پرستی کرنا، گھومنا پھرنا، شریعت کے مطابق کپڑے نہیں پہننا، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، اواشی کرنا، فحاشی کرنا، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مالدار کے بچے بچیاں، ان کے گھر والے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میری مرضی میری دولت، تم کون ہوتے ہو بولنے کے لیے؟ یاد رکھیے، اگر اپنے پیسے اور اپنے مال سے دین کی شکلیں اگر بگاڑیں گے، اللہ آپ کی آخرت کو بگاڑ کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے آج مالدار طبقہ اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہے۔ مالدار طبقہ شریعت اور سنت کو کھلواڑ بنا دیے ہیں۔ شادی ہو، نکاح ہو، تجارت ہو، لین دین ہو،
کسی کو پیسے دے کے قتل کرا دیا، کسی کو پیسے دے کر کے عزت لٹوا دیا، کسی کو پیسے دے کر کے اس کی مال ہڑپ لیا، اس کے گھر بار ہڑپ لیے، اس کی زمین جائیداد ہڑپ لیے، فحاشی بازاری سب کر رہے ہیں۔ سارے مالدار کے نہیں کہہ رہا، معاف کیجیے گا، ایک بڑا طبقہ ہے جو مالدار، جو دین کی خدمت میں اپنا مال جان سب لگائے ہوئے ہیں، انہی کی صدقے سے آج ذرا ہم سب ٹوپیوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مالدار طبقہ اس وقت میں دین کو بہت خراب کر رہے ہیں، بہت خراب کر رہے ہیں۔ شادی ان کی خراب، سنت کے خلاف رہن سہن، لباس، ان کے بچوں کو دیکھو تو پتہ نہیں چلتا ہے یہ یہودی کے بچے ہیں یا عیسائی کے بچے ہیں، مسلمان نظر نہیں آتے، برا نہیں ماننا۔ بازاروں میں پھرنے والے مالداروں کے گھر والے، بڑی بڑی کالجوں ڈگریوں میں پڑھانے والے، یہ کون ہیں یہ سب؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری مرضی، اللہ پوچھے گا تیری مرضی کیا قبر میں چلے گی؟ مال اللہ نے دیا ہے، صحیح رہیے، حلال کو حلال سمجھیے، حرام کو حرام سمجھیے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے زیادہ تو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم اس مال سے دین کو بگاڑو، حلال پیسے بھی ہیں تو فضول خرچی کرنے کے لیے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے آج مالدار طبقوں سے دین کی بڑی بگاڑ ہے، اس کو یہی تو ہے مقدمہ لڑانے والے، جھگڑے لڑانے والے، طلاق دلوانے والے، طلاق ہو جانے والے، شادی بیاہوں کے فیشنوں میں سب کچھ کرنے والے۔ سدھر جائیے، مرنا ہے، مالدار بھی مریں گے، غریب مریں گے، سب کی زمین ایک ہی، سب کا گھر ایک ہی۔ تو یہ کون؟ دو طبقہ ہو گیا۔ تیسرا طبقہ، بات ختم کر رہا ہوں، تیسرا طبقہ کو ہوشیار ہونا ہے، اور وہ ہے اگر تجھے قوم نے کوئی عہدہ دیا ہے تو اپنے عہدے اور قلم کا صحیح استعمال کرنا۔ آج امت میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہے ان لوگوں کا، جو لوگ کسی عہدے اور کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جن کو کوئی طاقت اس کی قلم میں ہے فیصلے کا اور کسی کا حق دینے لینے کا، تو رشوت لے کر کے کر رہے ہیں، منہ دیکھ کر کے کر رہے ہیں، کسی سے انتقام کی بنیاد پر۔ اچھا یہ مجھے ستایا تھا 10 سال پہلے، اب میرے ہاتھ میں قلم ہے، کرسی ہے، اب میں اس کو ستا کر کے دیکھتا ہوں، اب میں اس پر ظلم کرتا ہوں، اب میری چلے گی، اب میری مرضی، میرا قلم، میری طاقت، میرا ہوگا۔ لہذا آج مسلمانوں کے ایک بہت بڑا طبقہ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قسم خدا کی انصاف نہیں ہے ان میں، دین نہیں ہے اس میں، فکر نہیں ہے، اپنی طاقت انانیت کے زور پر میں قلم چلاتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، ماشاءاللہ مرو تب پتہ چلے گا قبر میں، تو ماشاءاللہ جس کے سپورٹ کیا ہے تو، اور تو جس کا سپورٹ کیا ہے وہاں پتہ چلے گا، اور ایک عدالت لگنے والی ہے اللہ کے میدان محشر میں، وہاں تجھے بھی حساب دینے پڑیں گے، اور اپنے قلم کی روشنائی کا حساب وہاں بھی تیرا ہوگا۔ اس لیے 3 طبقہ، ایک علماء طبقہ، دیندار جس کو کہتے ہیں، اس دین میں جو بھی عالم آ جائے، جو بھی طبقہ دیندار آ جائے، جس لائن کا بھی آ جائے، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے مزار کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہو، یا ہمارے تبلیغ کے ہو، یا کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اپنی رویہ اور کردار کو بدلنا پڑے گا، اور آ کر کے امت کے ساتھ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جمع ہونا پڑے گا، اخلاص پیدا۔ مالداروں کو اپنے مال دین اسلام اور جائز طریقے سے خرچ کرو، اپنے بچوں کو بے دین نہ بناؤ، ایسے کپڑے نہ پہناؤ، ایسے فیشن پرستی نہ کرو، شادی بیاہوں میں فضول مت خرچو۔ فمن یعمل مثقال ذرہ، ذرے دانے دانے کا اللہ حساب لے گا، اس وقت پتہ چلے گا میرے بچے نے مجھے کس قبر کے گڑھے میں ڈال کر کے چلے گئے ہیں۔ اور عہدہ اگر ہے تو قلم کو صحیح استعمال کرو، حق کو حق سمجھو، انصاف کو انصاف سمجھو، اپنے قلم سے کسی ظالم کو مدد مت کرو، اپنے قلم کے زور سے کسی گنہگار کو کوئی موقع نہ دو، اپنے قلم کے ذریعے سے امت میں فتنہ مت پھیلاؤ۔ ہوشیار، اس لیے ایک دن یہ قلم تیرے بند ہوں گے، فرشتوں کے لکھے ہوئے دفتر جب کھلے گا تب پتہ چلے گا تو نے کیا لکھا تھا اور تیرے میرے فرشتوں نے کیا لکھا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو نمونے کے طور پر ابو بکر صدیق دیے، عمر دیے، عثمان دیے، علی دیے، طلحہ زبیر دیے، صحابہ دیے، جو پھک پھک کر کے قدم رکھتے تھے، جو قوم کی خدمت اس طرح کرتے تھے، اپنی حیثیت سے نیچے اتر کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اور ایک ایک قوم کی امانت کو امانت سمجھ کر کے وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کر کے اس دنیا سے ہم سب کے لیے نمونہ بن کر کے چلے گئے۔
بچیے بچیے، پھر بھی کہتا ہوں ہوشیار ہوشیار، جیسے کوئی چوکیدار رات کے اندھیروں میں کہتا ہے ہوشیار ہو جاؤ چور آنے والا ہے۔ ہم سب بھی اللہ کی امانت قرآن حدیث سینے میں لے کر کے ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی نسبت کی بنیاد پر محبت سے کہتا ہوں ہوشیار، علماء ہوشیار، مالدار ہوشیار، عہدیدار ہوشیار، سارے لوگ ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ اللہ کی پکڑ چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، صحابہ کی اطاعت، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی اطاعت کیجئے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔